بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد واجب صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم، 100,000 بار شکر کہ اس نے ہمیں چند گھڑیاں دنیا کی آلائشوں سے بچا کر اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اب جانتے ہیں کہ آج کی یہ نشست ہمارے بھائی حافظ محمد رضوان صاحب کی والدہ ماجدہ کی برسی کے حوالے سے منعقد ہے، اور میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کے جنازے اس صحن سے اٹھتے ہیں جہاں ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والے رہتے ہیں۔ اور ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کا کائنات میں کوئی بدل نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت میاں محمد عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر دے وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھاں نہیں ہوندی۔ یعنی جہاں ماں کا سایہ شفقت نہیں ہے وہ گھر سایہ شفقت سے محروم ہے۔ اور ماں کتنی عظیم ہے کہ ماں جے کر ناراض بھی ہوگے تے آنکھیں جاوے مر جائی ماں۔ یعنی ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، یعنی بد دعا کے الفاظ بھی اگر زبان سے نکلتے ہیں تو نسبت اپنی طرف کرتی ہے، نسبت اولاد کی طرف نہیں کرتی۔ ماں جے کر ناراض بھی ہوئے تے آنکھیں جاوے مر جائی ماں۔ جنت دیاں سب چھاواں لے کے پھیر بڑھائی ماں۔ یعنی وہ رحمت کا پیکر جو اللہ کی رحمت کا پرتو ہے، جو اللہ نے ماں کی ممتا میں رکھ دیا ہے۔ اور ماں قربانی دیتے ہوئے کس حد تک چلی جاتی ہے۔ اردو ادب سے شغف رکھنے والے لوگ وہ لطف لیں گے اس شعر کا کہ اپنے بچے کو چھپا کر جھاڑیوں کی اوٹ میں، اپنے بچے کو چھپا کر جھاڑیوں کی اوٹ میں شیر کو اپنے تعاقب میں لگا دیتی ہے ماں۔ یعنی ماں اتنی بڑی قربانی دیتی ہے کہ اگر شیر حملہ آور ہو جائے تو وہ اپنے معصوم بچے کو جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپا دیتی ہے کہ یہ درندہ مجھے تو چیر کھا کے لیکن میرے معصوم کو کچھ نہ
کہ اپنے بچے کو چھپا کر جھاڑیوں کی اوٹ میں شیر کو اپنے تعاقب میں لگا لیتی ہے ماں۔ تو آج کی یہ نشست ماں کی یاد میں ہے، اور اسلام کا یہ حسن ہے۔ آپ مذاہب عالم کا مطالعہ کریں تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ موت تو ہر ایک کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، بلا مذہب و ملت، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، عیسائی ہو یا ملحد ہو، موحد ہو، جو بھی ہو، اس نے اس موت کے پل سے گزرنا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ہر کوئی مرنے والوں کو جب رخصت کرتا ہے تو ہر مذہب کا، ہر ملت کا طریق جدا ہے۔ کوئی یوں ہی زمین میں گاڑ دیتے ہیں، کوئی جلا کر راکھ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کوئی جلا کر راکھ دریا برد کر دیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز صرف مسلمان کو بخشا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب ان کے ہاں جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا ہے وہ زمین میں گاڑ دیں، جلا دیں، خاک اڑا دیں یا سمندر میں بہا دیں، بس تعلق ختم ہو گیا۔ سانس کی ڈوری کٹ گئی، خاک ہوا میں بکھر گئی یا دریا برد کر دی گئی تو تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ یہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ سانس کی ڈوری کٹ گئی، تجہیز و تکفین سے لے کر، غسل سے لے کر، جنازے تک، تدفین تک، اور پھر یہ سلسلہ تدفین پہ بھی ختم نہیں ہوتا، چونکہ ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی ہے اور بتائی ہے کہ لوگوں، جب تم کسی کو قبر میں اتارتے ہو، کسی مردے کو دفن کر دیتے ہو، وہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو تم جب اسے دفن کر کے پلٹتے ہو تو انہو لیسمع قرع نعالہم، بے شک لوگوں تم جب اپنے مردے کو دفن کر کے پلٹتے ہو تو وہ قبر میں تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، وہ تمہارے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تعلق پھر صرف تدفین تک نہیں رہا، یہ کل پہ آتا ہے، کل سے ہر جمعرات کے ختم پہ آتا ہے، ختم چہلم پہ آتا ہے، اور پھر ہر سال برسی پہ آتا ہے۔ یہ تعلق ٹوٹتا نہیں، جب تک ہاتھ اٹھانے والے زندہ ہیں تب تک یہ تعلق سلامت ہے۔ اور یہ تعلق پھر صرف زندہ ہی مردوں سے نہیں جوڑتے، یہ تعلق صرف یہ نہیں کہ جو زندہ رہ جاتے ہیں لواحقین وہ اپنے مرنے والوں سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں، نہیں، یہ تعلق دو طرفہ ہے، یہ تعلق دو طرفہ ہے۔ جیسے زندوں کا تعلق مرنے والوں سے ہے، ایسے ہی مرنے والوں کا تعلق زندوں سے بھی رہتا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا، تو اس میں جو واقعات ہوئے، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ کشتی توڑی، ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک دیوار کھڑی کر دی، اٹھا دی، تو جب خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک،
بھائی موسیٰ اب ہم صاف نہیں چل سکتے، لیکن جو واقعات رونما ہوئے ان کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ تو جو توجیحات کی ان میں وہ جو دیوار کا معاملہ تھا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، فرمایا وہ جو دیوار تھی نا کہ بھائی موسیٰ سے کہا کہ فَوَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے تو ہماری میزبانی بھی نہیں کی، ضیافت بھی نہیں کی، مہمان نوازی بھی نہیں کی، آپ ان کی دیواریں اٹھا کے پھرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ عام دیوار نہیں تھی، وہ اما الجدار فکان لیتیمین غلامین یتیمین فی المدینہ، مدینے کے دو، مدینہ شہر، مدینہ سے مراد یہاں شہر ہے، اس شہر کے دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی، گھر کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ اب صرف یتیم تو اور بھی رہتے تھے، شہر میں یتیم بہت رہتے ہیں، لیکن انہی یتیموں کے گھر کی دیوار کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ فرمایا فقط یہ کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے اس کی دو تفاسیر، ایک تو یہ کہ سیدھی سیدھی بات یہ کہ ان کا والد نیک آدمی تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا۔ دوسری تفسیر یہ لکھی کہ ان کی چھٹی پشت میں ایک اللہ کا ولی ہو گزرا تھا، اللہ کا ولی گزرا تھا چھٹی پشت میں، اس کی ولایت کے صدقے اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام سے اس دیوار کی حفاظت کی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا کہ اگر دیوار گر جاتی تو لٹیرے لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کے ذریعے اس کی حفاظت کروائی۔ کیوں؟ فرمایا اگر والدین صالح ہو، نیک ہو، تو رب خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کے مال کی، جان کی، اولاد کی، عزت و آبرو کی، یہاں تک کہ ایمان کی بھی حفاظت کرواتا ہے۔ یعنی مرنے والوں کا تعلق زندوں سے ہے، مرنے والوں کا تعلق زندوں سے ہے۔ اگر مرنے والے والدین نیک ہیں تو فائدہ اولاد کو مل رہا ہے، فائدہ اولاد کو مل رہا ہے۔ اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، بے شک صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے۔ فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دنیا میں ہم عمل کے مکلف ہیں۔ جو ہی سانس کی ڈوری کٹ جاتی ہے سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے، سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا تین خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی سانس کی ڈوری کٹ گئی، قبر کی منزل میں چلے گئے، لیٹے قبر میں ہیں، نامہ اعمال کھلا ہے، نامہ اعمال کھلا ہے، عمل نہیں ہو رہا، سلسلہ عمل بند ہو گیا لیکن نامہ اعمال کھلا ہے۔ کون؟ فرمایا پہلا وہ شخص صدقۃ جاریہ، جس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، صدقہ جاریہ کیا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوئی کام کیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی ہسپتال بنوا دیا، کوئی ایسا کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق کلہم عیاء اللہ، لوگوں ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الیہ من انفع، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع دیتا ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ پیار نماز پڑھنے والوں سے، زکات دینے والوں سے ہے، حج کرنے والوں سے ہے، نہیں، وہ بھی محبوب ہے، لیکن فرمایا
اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بس لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو نفع دیتے ہیں، انسانوں کو نفع دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ذمہ جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے ذمہ فرائض ہیں۔ ہر فرض جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور وہ بے نیاز ایسا ہے کہ اگر اس کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، اس کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ اور وہ کریم اپنے حق میں بھی اپنے بندوں کو شریک کر لیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ شرک کی دعوت دے رہا، نہیں، اللہ اپنے حق میں بھی اپنے بندوں کو شریک کرتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر کوئی شخص دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہو، اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہو، رکعت مکمل ہو گئی ہو، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کر لیا ہو اور وہ سر اٹھائے سجدے سے اور دریا سے آواز آئے ڈوب رہا ہو کوئی بچا لے، ڈوب رہا ہو کوئی بچا لے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ خبردار دوسرا سجدہ نہ کرنا، یہ میری نماز نہیں چھوڑ دے، جاؤ اس کو بچا دے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ آواز دینے والا مسلمان ہو، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، انسان ہے، مطلق انسان، اس نے آواز دی کہ ڈوب رہا ہوں کوئی بچا لے، تو حکم ہے نماز وہیں توڑ دے، اس کو بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کی آواز کو نظر انداز کر کے، اس کی آواز کو اس نے اگنور کر دیا اور دوسرا سجدہ کر لیا، آواز سنی، اس کے باوجود اس کو نظر انداز کر کے دوسرا سجدہ کر لیا، تو یہ ظنی القبول ہے، گمان ہے کہ وہ قبول کر لے، یہ گمان ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا گمان ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے، ہماری نمازیں تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ گمان ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے اس کے ساتھ حکم ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر دوسرا سجدہ کرو گے تو وہ ظنی اور قبول ہے، گمان ہے کہ وہ قبول ہوگا، لیکن فرمایا اگر نماز توڑ دی اور اس ڈوبنے والے کو بچا لیا تو یہ قطعی قبول ہے کہ میرے رب کا فرمان ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ اگر میری مخلوق تکلیف میں ہے میرا فرض چھوڑ دے یا اس کی خدمت کر، تو وہ اپنے فرض میں بھی شریک کر دیا۔ صحابی آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، حالت روزہ میں گناہ ہو گیا ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، حضور حکم لگائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ عرض کی آقا غریب آدمی ہوں، میرے بس میں یہ نہیں ہے، میرے بس میں یہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ عرض کی آقا جسمانی طور پر بھی بڑا کمزور ہوں، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ ہائے ہائے، رحمت للعالمین ہے نا، یہ نہیں فرمایا پھر جہاں کیا لینے آیا ہے، نہیں فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ ارے لوگوں تم میرے مصطفیٰ
کہ وہ آیات کی شرح فرما دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تشریح فرما دیتے ہیں، اور ایک حالت شارع کی ہے، جو بات زبان سے نکل گئی وہی شریعت ہو گئی. سبحان اللہ. جو بات زبان سے نکل گئی وہی شریعت ہو گئی. فرمایا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری، ایک شخص کھجور کا ٹوکرا اٹھا کے لایا، خدمت میں پیش کیا. میرے آقا نے فرمایا کہاں ہے بھائی وہ سوالی؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا اٹھاؤ یہ ٹوکرا، جاؤ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ. اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ روزہ تھا اللہ کا حق کا مال ہوا اللہ کا، کفارہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ سجدے میں گر جاؤ، نہیں پھیر دیا اپنی مخلوق کی طرف، جاؤ مدینے کے غریبوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ. اٹھا لیا، چل پڑے، چند قدم چلے، پھر واپس آئے. اللہ. عرض کی آقا یہ جو مدینے کی وادی ہے دو پہاڑوں کے درمیان، آقا اس پوری وادی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے خاندان سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. میرے آقا اتنے مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا جب بھی مسکراتے تو چہرے پہ تبسم ہوتا، بس ہلکے سے تبسم فرماتے ہیں، لیکن اس دن اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں سنایا، ان کے ساتھ والے جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں رباعیہ، اور ان کے بعد والے جو دانت ہیں وہ ہیں انیاب. یعنی آپ کا دہن مبارک اتنا کھلا، ایسے مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. مسکرا کے فرمایا جا اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. تو پہلی چیز فرمایا صدقۃ جاریہ، جس نے صدقہ جاریہ کیا. دوسرا فرمایا او علم ینفع، دوسرا وہ جس نے علم نافع پڑھایا، علم نافع پڑھایا، علم پڑھایا. علم پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلے گئے، قبر میں چلے گئے. ایک چراغ جلایا تھا، اس چراغ سے اور چراغ جلا، آگے چراغ جلتے گئے قیامت تک. جب تک یہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، نامہ اعمال کھلا ہے. اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو، تیسرا وہ خوش نصیب ہے جس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. فرمایا جب تک اولاد دعا کرتی رہے گی تب تک قبر میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی، نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی. تو یہ دو طرفہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ دو طرفہ ہے. اب آگے دیکھیں جس آیہ کریمہ کو میں نے موضوع بنایا تھا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اس آیہ کریمہ میں اللہ نے 4 حکم دیے. ایک بات واضح فرمائی کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ورنہ ہر ایک نہیں. اس کے بعد دوسری بات کیا بتائی؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا تمہارے جو عمل ہے اس کا پورا اجر تو تمہیں قیامت میں ہی ملے گا. عمل نیک کیا ہے یا بد کیا ہے، وہ جزا ہو یا سزا ہو، پوری قیامت میں ہی ملے گا. دنیا میں اس کی پوری جزا نہیں مل سکتی. اس لیے کہ دنیا میں کسی انسان کو آسودگی مل جائے گی، خوشحال ہو جائے گا، لیکن اس کا پورا اجر دنیا میں اس کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کی پوری سزا اس کو دنیا میں نہیں ملے گی. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں جاپان میں 1945 میں جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی 2 شہر جاپان کے تباہ ہو گئے تھے، اور کئی سال تک
وہاں لولے لنگڑے لوگ پیدا ہو گئے اور ایسی تباہی ہوئی کہ لوگوں کے جسموں کی کھال ادھڑ گئی، کھال ادھڑ گئی۔ اب وہ جس شخص نے کام گرایا تھا اس کو اگر سزا دے دی جاتی، پھانسی دے دی جاتی، تو سزا النفس بالنفس، ایک کے بدلے ایک ہی ہے، ایک کا بدلہ ایک۔ اگر ظلم کرنے والے کو سزا مل جائے، وہ کیفر کردار پر پہنچے، تو بدلہ ایک کا ہے، لیکن جس کی ایک انگشت کے ایک اشارے سے لاکھوں مر گئے، اس کی سزا تو دنیا میں نہ ملی، بالکل اس کو تو دنیا میں سزا نہ ملی، نہ مل سکی، اس کا پورا اس کا جو سزا ہے اس کو قیامت میں ملے گی۔ کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا جب اس کا چمڑا جلد جل جائے گی، فرمایا کیا ہوگا، ہم دوبارہ نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ اس کا وہ عذاب قیامت اور قیامت کے بعد ہمیشہ ابد الآباد تک وہ عذاب جاری رہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا جو اجر ہے وہ جزا اور سزا تمہیں قیامت میں ملے گی۔ اور فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو انجام کار جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب، وہ کامیاب ہے۔ ہم نے دنیا میں کامیابی کے بڑے پیمانے پر آشا کیا، ہمارے اپنے پیمانے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے میرا کاروبار اچھا ہے، میں بڑا کامیاب انسان، فلاں شخص بڑے مقصد پہ ہے، تعلیم حاصل کی، بڑی کرسی میں بیٹھا ہے، یہ بڑا کامیاب انسان ہے، اس کا بینک بیلنس بڑا ہے، بڑا کامیاب انسان ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے جسے تم کامیاب سمجھتے ہو، کبھی اس سے جا کے پوچھو کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دولت کی چمک نظر آتی ہے لیکن راتوں کی نیند ان کی حرام ہوتی ہے، سلیپنگ پلز استعمال کرتے ہیں، ٹرینکولائزر استعمال کرتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے آسودہ حال ہو، دولت کی ریت پھیل ہے، لیکن ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے خبردار چینی نہیں کھانا، مر جاؤ گے، نمک استعمال نہیں کرنا، بلڈ پریشر ہوگا، مر جاؤ گے، گھی استعمال نہ کرو احتیاط قلب ہو جائے گا، مر جاؤ گے، مر جاتا ہے۔ کیوں؟ پتا ہے نا یہ لذت کام و دہن چھٹ گئی، مال و دولت موجود ہے، کچھ نہیں کھا سکتا، نرم و گداز بستر ہے، رات کروٹیں بدل کے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ میرے رب نے بے چینی کر دیا۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ جو آخر میں جب آنکھ بند ہوئی، جسم سے اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا تو وہ آگ سے بچ گیا اور جنت چلا گیا، بس کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا اور کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دنیا میں جی لگا رکھا ہے، ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری حدیث پاک، کہ جب آپ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے، اس کا آخری حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ بات یاد رکھو، واللہ لا اخاف ان تشرکوا بی، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ آج یہ جو گلی گلی شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی 14 صدیوں بعد تمہاری بات مانوں یا میرے مصطفیٰ کی بات مانوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بس مجھے ایک ہی فکر لگی رہتی ہے کہ تم میرے
دنیا پرست ہو جاؤ گے، دنیا میں غرق ہو جاؤ گے۔ تو ہم دنیا داری میں غرق ہو گئے، ہم دنیا داری میں غرق ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہ دنیا دھوکا ہے۔ کامیابی فقط یہ ہے کہ بندہ جنت چلا جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ ما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی پریشانی آ جائے تو پھر توبہ 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 کان کھینچتے رہیں، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان یہ سوچے کہ بس کوئی ایک قدم بھی میرا ایسا نہ اٹھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بات محبت علی کی ہو رہی تھی، تو علی علی کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بے شک بہت بڑی بات۔ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا ابو بکر سے پوچھا، بابا جب مجلس مصطفیٰ سجی ہوتی ہے، اللہ اکبر، مجلس مصطفیٰ سجی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ ٹکٹکی باندھ کر حیدر کرار کے چہرے کو تکتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی عائشہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بیٹی عائشہ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم سے یہ بات سنی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آج گئے گزرے دور کا انسان، مجھ جیسا گنہگار انسان سوال کرتا ہے اماں وہ تو بڑے لوگ تھے عبادت کر گئے، جنہوں نے حیدر کرار کا چہرہ کا دیکھا اور عبادت کی، ہم زمانہ بیتا صدیوں کا فاصلہ ہے، ہم نے حیدر کرار کو نہیں دیکھا، ہم تو اس عبادت سے محروم رہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے بیٹوں خبردار گھبرانا نہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی کی عبادت، میں نے مصطفیٰ سے یہ بھی سنا ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تو صرف علی علی کر لینا بھی عبادت ہے، واہ واہ، کر دینا ہے بات۔ تو ذکر علی عبادت ہے، لیکن میرے ولی نعمت چراغ گورڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں 11ویں والے نو بھی منو تے 11ویں والے دی بھی منو، حیدر کرار کو بھی مانو اور حیدر کرار کی بھی مانو۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ پوچھا ذرا ہمیں یہ بتا دے تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب جنگل سے گزرتے ہو تو ہر طرف جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، اپنا دامن بچا بچا کے گزرتے ہو کہ کہیں دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے، فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ واہ واہ، لوگوں زندگی جنگل ہے، ہر طرف کفر کے، اسیان کے، طغیان کے، گناہ کے کانٹے بچھڑے ہوئے ہیں، اگر اپنا دامن بچا کر گزر گئے تو بس یہی تقویٰ ہے، سبحان اللہ، تقویٰ ہے۔ فرمایا حق تقاتی، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، موت تمہیں فقط اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، اب یہ تو ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ موت پر حق ہے، موت نے آنا ہے، لیکن ما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا تم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر موت آ جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، یہ معلوم نہیں ہے، یعنی کسی وقت بھی فرشتہ اجل آ سکتا ہے۔ اب حکم ہے کہ تمہیں موت فقط اس حال میں آئے کہ
तुम मुसलमान हो। तो गोया मोहलत हमारे पास नहीं है। किसी जवान को कहो ना कि बेटा दाढ़ी रख लो, सुन्नत रसूल है, बड़ा वक्त पड़ा है बाबा जी, रख लेंगे। अब सवाल ये है कि ये बड़ा वक्त की जमानत किसके पास है, किसने दी है? हमारे इलाके में अटक में आप जानते हैं मैरा शरीफ बहुत बड़ी दरगाह है, वहां हजरत ख्वाजा अहमद मैरवी हुए रहमतुल्लाह अलैह। आपकी मजलिस वाज जब लगी होती तो आपके शहर में एक हिंदू रहता था, उसका नाम था लखू। क्या लखू नाम का हिंदू था। उसका ये मामूल था कि अपने कारोबार से फारिग होकर शेख की मजलिस लगी होती, उस मजलिस से वाज के सामने आके रुकता थोड़ी देर और उसके बाद फिर चल पड़ता, अपने घर को चला जाता। एक दिन मजलिस के सामने आके रुका तो शेख की नजर उठ गई, और निगाह करम इनकी हिर्ज़े शिफा है। गज़ब की नजर हो तो तीरे कज़ा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अजीब नजर है, नजर हकीकत में वो नजर है, नजर हकीकत में वो नजर है। यानी नजर की कैफियत क्या है कि उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो साना पनाह। बस शेख की नजर उठ गई, कदम रोक गए, चल के आया, कदमों में बैठ के कहने लगा हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए। बस पहली बार निगाह उठी थी ना, चेहरे पे निगाह पड़ी, आके कदमों में बैठा, हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर चला गया। अब घर पहुंचा तो सोचने लगा कि ये जो दौलत मुझे मिल गई है, ये तबलीग घर वालों को भी तो करनी है, ये वाज घर वालों को भी करना है। अब सोचने लगा कि बात शुरू कहां से करूं, तो सारी सोचों को मुश्तले करके कहने लगा लखू करे लख नसीहत, कोई सुने लखू दी मत। लखू करे लख नसीहत, कोई सुने लखू दी मत। इस दुनिया के जीवना कोई 5 दिहाड़े या 7। घर वालों को आवाज शुरू किया कि तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, ये दुनिया 5-7 दिन की बात है। उसकी बीवी उससे पहले मुसलमान हो चुकी थी, शौहर के डर से बोलती नहीं थी। जब देखा ना मेरे शौहर को तो ईमान की दौलत मिल गई है, खुश हुई, कहने लगी लखू तू कीती असी सुनी लखू तेरी बात। लखू तूने लाख रुपए की बात कही है, अल्लाहु अकबर। हमने तेरी नसीहत सुन ली है, लेकिन तूने कहा इस दुनिया के जीवना को 5 दिहाड़े या 5-7 दिन तो बड़ी बात है। लखू तू कीती लख दी असी सुनी लखू तेरी बात, पर इस दुनिया पे जीवना कोई पल घड़ी या छाड़ी 5-7 दिन बड़ा वक्त होता है, बस पल घड़ी झट 7 सेकंडों की बात है। उनकी एक जवान साल बेटी जो उनसे पहले मुसलमान हो चुकी, बस माँ बाप के डर से बोलती नहीं थी, खुश हो गई मेरे वालिदैन को ईमान की दौलत मिल गई है। नारा लगाया, कहने लगी पहले खुलिया बाबल तो पीछे खुल गई माँ। बाबा तूने कहा दुनिया 5-7 दिन की बात है, अम्मा तूने कहा पल घड़ी झट की बात है, पहले खुलिया बाबल तो पीछे खुल गई माँ। इस दुनिया से जीवना कोई आना जाना सांस, इस दुनिया की हकीकत बस ये सांस है, सांस आया आया ना आया बस। ये जो हम सांस ले रहे हैं कोई गारंटी नहीं कि ये सांस बाहर आएगा, ये सांस बाहर आएगा। तो मोहलत नहीं है, तो हुक्म है कि तुम्हें मौत फकत हालत इस्लाम है। तो जब मोहलत एक सांस की भी नहीं है, तो गोया कुरान मजीद की आय करीमा दावत फिक्र दे रही है कि हर लम्हा तैयार रहो, हर लम्हा मौत के लिए तैयार रहो। और मौत, यहाँ मुझे बड़ी लतीफ बात याद आ गई, सैयदना हैदर कररार की हिजरत की याद मेरे मुस्तफा करीम ने जब अपने बिस्तर मुबारक पे लिटाया, फरमाया अली यहाँ लेट जा
اور صبح مکہ والوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے پھر پوری مدینے چلے آئے. تو حیدر اقرار فرماتے ہیں ساری زندگی بستر پہ سوتا رہا. اللہ کسی رات مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں. یہ یقین نہیں تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں. لیکن آج میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا. تو میں آج یقین کے ساتھ سو رہا ہوں کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی. آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی. تو وہ موت کا تیقن ہمارا ایمان ہے کہ کسی وقت کوئی آ جائے گی. تو مہلت ایک سانس کی نہیں ہے، اس کے لیے تیاری. اب آخری بات کر کے میں بات سمیٹ رہا ہوں. چونکہ یہاں بات ماں کی خدمت کی ہو رہی ہے. حافظ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ وہ پیار کا تعلق قائم رکھا ہے. حضرت بایزید بستامی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ایک جوان ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے گا. ہمارے علاقے میں کیا کہتے ہیں کھاری. ایک بڑا سا ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک ضعیف خاتون بیٹھی ہے. بایزید بستامی نے پوچھا جوان یہ کون ہے؟ عرض کی حضرت یہ میری ماں ہے. یہ میری ماں ہے. میں پچھلے 7 سال سے اپنی ماں کو سر پہ بٹھا کے طواف کراتا ہوں حج کا. حضور یہ بتائیے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا بیٹا سردیوں کی یخ خستہ رات تھی، تو نے بستر گیلا کر دیا. تیری ماں تجھے خوش کپڑوں میں لپیٹ کے اس نے سلا دیا اور خود ساری رات گیلے کپڑوں کو گزار دی. بیٹا 7 مرتبہ اپنے سر پر بٹھا کر ماں کو طواف کرا کے حج کرانے والے تو نے اپنی ماں کی اس رات کا حق ادا نہیں. تو ماں کی اس رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 20 سال حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا. 20 سال حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں زندہ رہے 20 سال، لیکن درجہ صحابیت نہیں ملا. درجہ صحابیت نہیں ملا. کیوں؟ وجہ صرف ماں کی خدمت تھی. صرف ماں کی خدمت تھی. 20 سال زمانہ پایا لیکن درجہ صحابیت نہیں ملا. ایک بار اپنی والدہ سے اجازت لے کے گئے اور ماں نے کہا بیٹا اویس اگر سرکار گھر پہ موجود نہ ہوئے تو پھر رکنا نہیں، واپس آ جانا. اتفاق یہ کہ سرکار گھر پہ تشریف فرما دی. یعنی زندگی میں ایک بار جانا ہوا لیکن وہ بھی زیارت نہیں ہو سکی. درجہ صحابیت نہیں ملا لیکن مقام کیا ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ادھر آؤ، علی ادھر آؤ. اپنا جبہ عطا کیا، فرمایا یہ لے لو. وہ یمن میں میرا ایک یار رہتا ہے، ایک بستی ہے قرن کی، وہاں میرا ایک یار رہتا ہے اویس نام ہے اور اس کے ہاتھ پر ایک نشان ہے. فرمایا یاد رکھنا یہ برس کا داغ نہیں ہے، یہ بیماری کا نشان نہیں ہے، یہ علامت بتا دی. فرمایا اس کو جا کر دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے. اب جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حیدر کرار کو بھی جبہ عطا فرما رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، تو میرے مصطفیٰ کریم تو دیکھ رہے تھے نا اس مجلس میں خلفائے راشدین بھی بیٹھے تھے. اس مجلس میں خلفائے راشدین بھی بیٹھے تھے، عشرہ مبشرہ بھی بیٹھے تھے. یعنی وہ خوش نصیب لوگ بیٹھے تھے
جنہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام نے فرمایا لوگوں دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو میرے غلاموں کو دیکھو۔ وہ عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، وہ 313 بدری بھی موجود تھے، بدر والے بھی موجود تھے، 1500 بیعت رضوان والے بھی موجود تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا جبہ کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، اور کسی کو نہیں کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ ارے وہ جو میرے آقا کے عشق میں ترستا رہا، تڑپتا رہا، درجہ صحابیت تو نہیں ملا، ماں کی خدمت کرتے کرتے صحابیت سے تو محروم ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے جبہ عطا کے فرمایا اویس سب کو چھوڑ رہا ہوں، میری امت کے لیے تو دعا کر۔ حضرت اویس کرنی سے دعا کروائی۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے، اس سے بڑا صلہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر ماں کی خدمت کرے نا، اللہ فرماتا ہے جا اللہ تجھے موسیٰ نبی کا سنگ عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ماں کی خدمت کرے تو اپنے وقت کے نبی کی سنگت اور معیت نصیب ہو جائے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا صحابی حضرت علقمہ، ماں کا بھی ادب ہو گیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا تشریف لے گئے، فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ کپ کپی ہاتھوں میں تاری آ گئی، میرے آقا نے فرمایا اس بیٹے کو معاف کر دیں۔ عرض کی آقا آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں حکم نہیں۔ عرض کی حضور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو معاف کر دیتی ہوں، ورنہ اس بیٹے نے مجھے بڑا ستایا ہے، یہ یتیم رہ گیا تھا چھوٹا سا، میں نے اس کو پالا پوسا جوان کیا، اس کی شادی ہوئی۔ حضور اب جب دن بھر کی مزدوری کر کے گھر لوٹتا ہے تو میری طرف پشت کر کے جاتا ہے، دیکھتا بھی نہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ آقا جب یہ مجھ سے منہ موڑ کے قریب سے گزرتا ہے، ماں ہوں میرا کلیجہ چٹ جاتا ہے۔ آقا اگر آپ کا حکم ہے تو معاف کرتی ہوں۔ جی نہیں کہتا اس کو معاف کرو۔ فرمایا نہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گی اس کو مصطفیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، اس کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ حکم دیا میرے غلاموں لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ جب میرے آقا نے یہ حکم دیا نا تو ماں تھی پھر تڑپ اٹھی۔ عرض کی آقا میرا بیٹا واقعی میرا بڑا گستاخ بے ادب تھا، لیکن ماں ہوں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ آگ میں جل جائے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر معاف کرتی ہوں۔ بس ایک کلمہ زبان سے نکلا، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح کا وسیع انصری سے پرواز ہو گیا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی خدمت اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی کرے اس کو معیت موسوی مل جائے، اور میرے مصطفیٰ کریم کا صحابی اگر بے ادب ہو جائے تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ تو بتائیں میں اور آپ کس بات کی بولی ہے؟ ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور ایک بات، اس طرح حافظ محمد رضوان صاحب نے اپنی والدہ کی یاد میں یہ محفل بنائی، تو مجھے یہ یقین ہے کہ انہوں نے زندگی میں بھی اپنی ماں باپ کی خدمت ایسی ضرور، بے شک بے شک، کیونکہ جس نے زندگی میں خدمت کی وہ اب بھی اسی محبت کے تعلق کو نبھا رہا ہے، اسی طرح نبھا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی زندگی میں کریں۔ اب لوگ سوچتے ہیں ماں باپ کا تعلق اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی خواہشیں بھی 3 ہوتی ہیں اور ماں باپ کی خواہشیں بھی 3 ہوتی ہیں۔ والد جب گھر لوٹتا ہے نا تو چھوٹا بچہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بابا میرے کھانے کے لیے کیا لایا، میرے پینے میری پہننے کے لیے کیا لایا، اور میرے کھیلنے کے لیے کیا لایا۔ بچوں کی یہی 3 خواہش ہوتی ہیں۔
میرے کھانے کے لیے کیا لایا، میرے پہننے کے لیے کیا لایا، اور میرے کھیلنے کے لیے کیا لایا۔ جب والد گھر آتا ہے ہاتھ خالی ہوتا ہے، بیٹا لپٹ جاتا ہے، بابا میرے لیے کچھ نہیں لائے، تو پریشان ہو کے کہتا ہے بیٹا سارا دن مزدوری کے لیے بیٹھا رہا، مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ وہ بیٹا چونکہ اب بات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ روتا ہے، یعنی اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا باپ کتنا مجبور تھا، سارا دن وہ مزدوری کے انتظار میں بیٹھا رہا، کسی نے اس کو مزدوری نہیں دی، خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، والدین کی عمر ڈھل جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب خواہشیں ان کی بھی تین ہیں، خواہشیں ان کی بھی تین ہیں۔ جب بیٹا جوان بیٹا گھر لوٹتا ہے تو ماں باپ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے کیا لایا ہے، ہمارے پہننے کے لیے کیا لایا ہے۔ اب ان کی کھیلنے کی عمر تو نہیں ہوتی نا، وہ کہتا ہے ہماری دوا لایا ہے کہ نہیں لایا، ہماری دوا لایا ہے کہ نہیں لایا۔ اور جب پوچھتے ہیں بیٹا دوا نہیں لائے، تو بیٹا کہتا ہے اماں بابا سارا دن بیٹھا رہا ہوں، مزدوری نہیں ملی۔ تو وہ ضد نہیں کرتے، شفقت سے کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ایک دوا نہ لی تو کیا ہو جائے گا، کل آ جائے گی، بیٹا کھانے کو کچھ نہ ملا تو کیا ہوگا، کل آ جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ ماں باپ کے ساتھ محبت کا تعلق دنیا میں قائم رکھیں۔ دنیا سے جب وہ چلے جائیں آپ ان کے لیے سب کچھ کریں، لیکن دنیا میں اگر کچھ نہ ہوا، وہ احمد ندیم قاسمی نے ایک کالم لکھا تھا، وہ کہتا کہ میں نے دیکھا پرانی انارکلی میں ایک جنازہ گزر رہا تھا، لوگ اس جنازے کی تصویریں لے رہے تھے، میں نے پوچھا ایک غیر ملکی سے پوچھا کہ یہ تصویریں کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے وطن جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے لوگ اپنے مردوں کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے عرض کیا میرے مولا جو قوم اپنے مردوں کا احترام کرنا جانتی ہے انہیں زندوں کا احترام کرنا سکھا دے، انہیں زندوں کا احترام کرنا سکھا دے۔ کہ سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا، یہ شخص کو یہ خوف رہا تنہائی نہیں کہ کاش میرا بیٹا 2 گھڑیاں آ کر میرے پاس بیٹھے، میرے ساتھ پیار بھری باتیں کرے، اس کو ترستے ترستے مر گیا۔ اب سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، چلا گیا، اگر یہ دکھ لے کے چلا گیا تو کس کام کا؟ اس لیے زندگی میں ان کی خدمت کریں، زندگی میں ان کی خدمت کریں۔ آج ہم انحطاط کے اس دور پہ آ گئے ہیں، کسی نے ایک شعر سنایا تھا، آپ یقین جانے میں کافی دیر تک روتا کہ ہم کس درجے میں گر گئے ہیں کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ کو بیٹے سے بات کرنی تھی، بوڑھا باپ سوچ رہا تھا کہ جوان بیٹے سے بات کرنی ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بابا اگر یہ صورتحال بن جائے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، بس زندگی ان کی خدمت میں گزار دیں۔ اگر یہ زندگی ان کی خدمت میں گزر گئی اور ان کا ہاتھ ایک بار اٹھ گیا، والدین کا ہاتھ ایک بار اٹھ گیا، اللہ کی قسم ہے رب والدین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی واپس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت حافظ صاحب کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔